السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور مما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel, Be Sure. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہم. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی, اور ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم آگے آج جو شاہنواز شروع کریں گے نا, اس کا ٹائٹل ہے شیب ابی طالب میں محصوری. تو شروع کریں. ہاں جی, اور مجھے کو یہ کہانی پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, شیب ابی طالب میں محصوری. محصور کہتے ہیں یعنی کہ بند کر دینا, کسی کو ایک جگہ پہ بند کر دینا اور وہاں سے وہ بندہ نکل نہ سکے. جیسے کسی کو کسی کے گھر میں لاک کر دے اور کہیں کہ تم نے یہاں سے نہیں نکلنا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نے اس کے گھر میں محصور کر دیا ہے. اچھا, like if you take a person and then trap them in a big hole, they would be stuck and they can't get out. اچھا, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہر دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کو شاہنواز یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک سجیشن پیش کی تھی کہ وہ ہمارے گوڈس کی ورشپ کر لیں اور ہم ان کے گوڈس کی ورشپ کر لیں. لیکن ایسے کیسے ممکن تھا کہ مسلمز جو ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, وہ 360 گوڈس کی عبادت کریں. تو پھر جب وہ تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے سوچا, یعنی کہ کفار نے سوچا کہ پہلے ابو طالب کو ساتھ ملانے میں ناکام ہوئے, پھر باوجود ساری کوششوں کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی واپس اپنے مذہب میں نہیں لا سکے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ مل گئے ہیں, جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ طاقتور ہوتا جاتا ہے. نجاشی نے بھی ہماری بات سننے سے انکار کر دیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری بات نہیں مانی. اب کیا کیا جائے؟ مشورہ کرنے کے لیے قریش کے سارے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ سارے مسلمانوں کا اور ان لوگوں کا جو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کسی قسم کا تعلق ان سے نہ رکھیں, اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں, ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ کریں, اور نہ ان سے کوئی چیزیں خریدیں, نہ ان کے ہاتھ بیچیں. یہ فیصلہ لکھ کر سارے سرداروں نے اس پر دستخط کیے اور عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. اور اس کے نتیجے میں سارے مسلمان اور بنو ہاشم کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ تھے مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں جو ابو طالب کی ملکیت تھی چلے گئے. اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. میں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ تھا, یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم لوگ وہاں تقریباً 3 سال رہے. شاہنواز دیکھا کتنا سال رہے وہاں پر, کہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی پیسے ہوتے تھے کہ فوڈ کھا سکے, نہ ان کے بزنسز چلتے تھے, نہ ہی کچھ اور معاملہ تھا. حال یہ تھا کہ باہر سے نہ کوئی ہمیں ملنے آ سکتا تھا, نہ ہی ہم کہیں باہر جا سکتے تھے. چھپ چھپا کر کبھی باہر نکلتے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آتے. کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزر جاتے. ہمارے کپڑے پھٹ چکے تھے, بھوک اور پیاس کے مارے ہم سخت کمزور ہو چکے تھے. حالت یہاں تک ہو گئی تھی کہ بعد میں ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بتایا کہ جب ایک دفعہ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو رات کا وقت تھا, بھوک کے مارے بری حالت تھی. اب وہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک کی حالت تھی, اتنے زیادہ حالات خراب تھے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان جو تھا ان میں سے اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت اتنی زیادہ بھوک تھی کہ وہ بے چینی میں گرتا پڑتا ادھر ادھر پھر رہا تھا, کہ ان کو لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز آ گئی, کوئی سافٹ سی چیز آ گئی ہے. اندھیرے میں نے ہاتھ بڑھایا اور وہ چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لی, اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے اس دن کھائی تھی. اب دیکھو شاہنواز, یہ حالات تھے کہ ان کو بھوک کی حالت میں کس قدر اصرار ان کے اوپر آ چکا ہوا تھا. 2.5-3 سال کے اس سارے عرصے میں ہم میں سے کسی کو ایک دفعہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا تھا. مگر اتنی بات بتا دوں کہ ان ساری تکلیفوں کے باوجود ہم میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کو کبھی خیال آیا ہو کہ اپنے رب سے منہ موڑ لے. ہم مایوس بھی نہ تھے. اس وقت بھی ہمیں یقین تھا کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا, جیتیں گے ہم ہی. تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو کہا, چچا مجھے خدا نے بتایا ہے کہ وہ عہد نامہ جس کے تحت قریش نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے. صرف جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا وہ حصہ رہ گیا. ابو طالب اٹھے اور دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ہے یا نہیں. خانہ کعبہ گئے اور وہاں جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹھیک تھی. اب وہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا نا شاہنواز,
جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا اس کو کیا ہوا کہ کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور صرف جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا کیڑے اس کو نہیں کھا سکے۔ اچھا، ابو طالب اٹھے اور دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ہے یا نہیں۔ خانہ کعبہ گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو ٹھیک تھی۔ وہاں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ جس معاہدے کی وجہ سے تم نے ہمیں قید کیا ہوا ہے اس کو تو کیڑوں نے کھا لیا۔ جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ سارا عہد نامہ یعنی کہ سارا اگریمنٹ جو ہوا تھا وہ تو کیڑے کھا چکے تھے، صرف شروع میں اللہ کا نام بچ گیا تھا۔ اس پر قریش کے بعد سردار جو کچھ رحم دل تھے یعنی کہ تھوڑے بہت وہ کائنڈ تھے، انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ 3 سال ہو گئے ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ یہ ہمارے بھائی مصیبت کے دن گزار رہے ہیں۔ اب یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے اور معاہدہ منسوخ کر دینا چاہیے، یعنی کہ وہ ایسا فضول سا ایگریمنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ کینسل ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی اس بات پر تیار نہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ معاہدہ قائم رہے۔ ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک سردار مطعم بن عدی نے وہ کاغذ اٹھا کر پھاڑ دیا اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب آئے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے جا کر اپنے اپنے گھروں میں چھوڑا۔ اس طرح یہ مصیبت کے دن ختم ہوئے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے، یعنی کہ جو واقعہ ہے نا شیب ابی طالب میں سوری کا، یہ کون سے سال کی بات ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے۔ اچھا جی، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے شانواز کے غم کا سال، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد ابو طالب جن کی عمر 80 سال سے زائد ہو چکی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر 65 برس کی تھی، کچھ وقفے سے وفات پا گئی۔ یعنی کہ ایک ایئر ایسا آیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو طالب جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف جو کہ جن کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا اور وہ 65 ایئرز اولڈ تھیں، دونوں وفات پا گئے۔ کیسے؟ کچھ عرصے کے بعد ان کی نیچرل ڈیتھس ہوئی تھیں۔ 3 سالوں کی تکلیفوں اور قید نے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت خراب کر دی تھی۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا سہارا تھے۔ ابو طالب اس مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خدا انہیں اس مدد کا ضرور اچھا بدلہ دے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائف تھیں وہ بھی ہمارے لیے بہت سہارا تھیں، ہماری تو ماں بھی وہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ شادی سے پہلے بڑی آرام کی زندگی گزاری تھی، لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تو ہر قسم کے دکھ اٹھانے پڑے، مگر آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وائف خدیجہ سے بہت پیار تھا۔ آپ کی وفات پر ہمیں بہت صدمہ ہوا۔ ان دونوں کی وفات کی وجہ سے ہم اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہتے ہیں۔ حزن کہتے ہیں شانواز غم کو، اور عام کا مطلب ہوتا ہے سال، تو اس سال کو جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انکل اور وائف حضرت خدیجہ وفات پائیں، ان کو کہتے ہیں غم کا سال۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔